برابر ہے تو دیت بھی برابر ہوگی، اور اگر کفارے کی سزا برابر نہیں تو دیت بھی کم ہوگی۔ میری پہلی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی ان کی کتاب الاکلیل فی استنباط التنزیل صفحہ 79 پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم جو ذمہ ہوتا ہے یہودی یا عیسائی اس کی دیت بھی اتنی ہی ہے، وہ مر جائے تو اس کی دیت بھی اتنی ہے جتنی مسلمان ہے۔ یہ سوال کیا گیا کن سے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہودی اور عیسائی کی دیت بھی وہی جو مسلم کی، دلیل کیا ہے؟ اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ دلیل ہمارے پاس اور میرے پاس برابر قرار دینے کی یہ کہ مسلمان اور ذمہ دونوں کی سزائیں قرآن پاک نے اکٹھی دو بیان کی۔ ایک یہ کہ وہ دیت ورثاء کے سپرد کی جائے، اور دوسری یہ کہ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جب 60 روزے رکھنے کی سزا مسلمان مرے تب بھی وہی ہے، یہودی اور عیسائی مرے تب بھی وہی ہے، تو جب روزوں کی سزا میں کمی غیر مسلم کے لیے نہیں کی جاتی تو دیت کی سزا میں کس طرح کمی کی جا سکتی؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کفارے کی سزا کی برابری کی بنا پر دیت کی سزا کی بھی برابری کا اصول بیان فرمایا۔ حاضرین محترم، اس سے یہ نقطہ ثابت ہو گیا کہ یہی قرآن کی آیت ہے، یہی مرد و عورت کا بھی عموم میں ذکر ہے، یہی کافر اور مسلم کا بھی عموم میں ذکر ہے۔ اسی آیت کا ایک ہی لفظ ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دوسرے لفظ استعمال نہیں ہوئے، ایک ہی آیت، ایک ہی انداز، ایک ہی سزائیں، ایک ہی حکم، ایک ہی قرآن۔ جب کفارے کی برابری کی بنا پر دیت مسلم اور غیر مسلم کی برابر ہے تو یہی اسی بنیاد پر کفارے کی بنا پر برابری کی بنا پر مرد اور عورت مومن کی سزا بھی برابر ہو۔ یہ دلیل پہلی تھی جس کو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال سے اخذ کیا۔ اب اسی دلیل کو کفارہ اگر برابر ہے دونوں کے لیے تو دیت بھی برابر ہوگی، اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا۔ مالک کی فقہ کی کتاب المنتقی جلد 7 صفحہ 107، اس کے مصنف ہیں امام ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ امام اعظم اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حرم مکہ میں بھی قتل ہو جائے تو پھر بھی دیت وہی 100 اونٹ ہوگی۔ مکے کے حرم میں بھی قتل ہو تو دیت بڑھائی نہیں جائے۔ بعض دوسرے امام کہتے ہیں کہ حرم مکہ میں قتل ہو تو دیت پھر بڑھا دی جاتی ہے۔ امام مالک کی دلیل بیان کی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھائی جائے گی بلکہ وہی رہے گی۔ فرماتے ہیں دلیل یہ کہ دیت کو قتل کے ضمن میں جان کا بدلہ قرار دیا گیا ہے تو قرآن نے عموماً فرمایا عام حکم کے طور پر کہ جو بھی قتل ہو جائے، خواہ مکہ میں قتل ہو یا مکہ سے باہر قتل ہو، دونوں صورتوں میں سزا دیت اور کفارہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں قتل ہو جائے تو تب بھی کفارہ وہی ہے 60 روزوں کا، وہ بڑھایا نہیں جاتا، اور مکہ سے باہر قتل ہو جائے تو پھر بھی کفارہ وہی ہے۔ جب حرم مکہ میں قتل ہونے سے کفارہ نہیں بڑھایا جاتا تو پھر کفارے کی برابری کی بنا پر دیت کو بھی نہیں بڑھایا جا سکتا۔ حاضرین محترم، تو پہلی دلیل قرآن مجید کی دلیل کی بنا پر یہ واضح ہو گیا کہ چونکہ قرآن مجید نے مرد اور عورت دونوں کے لیے غلام اور باندی کا آزاد کرنا بھی برابر سزا دی، 60 روزے رکھنے کی سزا بھی برابر تجویز کی، اور دیت کو بھی برابر طور پر بیان کیا، کوئی فرق مرد کے لیے جدا اور عورت کے لیے جدا نہیں رکھا۔ تو قرآن کی دلیل سب سے پہلی یہ ہو گئی کہ جب تک قرآن خود فرق نہ کرے مرد اور عورت کی دیت کی سزا میں، اس وقت تک دونوں کی سزا کو برابر تصور کیا جائے۔ اس کے بعد اب یہاں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی بنیادی اور آپ حضرات کے سمجھنے کے قابل ہے، بہت قابل غور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دیت کو 100 اونٹ کیوں نہیں کہا؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ 100 اونٹ نہیں کہا، بلکہ کہہ دیا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جو دیت قرآن حکیم نے کہا کہ جو قتل ہو جائے تو دیت ورثاء کے سپرد کر۔
کتنی دیت ہو اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کی وجہ کر رہا. وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے دعوت اسلام سے بھی پہلے دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں لفظ دیت جب بولا جاتا تھا، قتل کے سلسلے میں تو اس سے مراد 100 اونٹ لیے جاتے تھے. اب یہاں دوسرا موقف فرض کر دوں. دوسرے موقف میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں وجوب دیت کی حد تک تو مرد اور عورت برابر ہے، لیکن مقدار دیت کے برابر نہیں بلکہ عورت آتی ہے. یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ اس قرآن کی آیت نے مرد اور عورت دونوں کو دیت کے واجب ہونے کی صورت میں تو برابر رکھا کہ مرد قتل ہو تب بھی دیت ہوگی، عورت قتل ہو تب بھی دیت ہوگی. کہتے اس حد تک برابری ہے، لیکن کتنی دیت ہوگی اس میں فرق قرآن حکیم نے اس میں بیان نہیں کیا کہ مرد کی کتنی یا عورت کی کتنی. حاضرین محترم، یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محض دیت کے واجب ہونے میں مرد اور عورت کو برابر کرنا یہ قرآن مجید کا سرے سے مقصد ہی نہ تھا. محض دیت کے واجب ہونے میں مرد و عورت کو برابر کرنا یہ قرآن کا منشا ہی نہ تھا، نزول قرآن کا مقصود ہی نہ تھا. وجہ یہ ہے کہ اگر تو عربوں میں یہ رواج ہوتا کہ وہ عورت کے قتل ہونے پر دیت نہ دیتے ہوتے اور مرد کے قتل ہونے پر دیت دیتے ہوتے، یعنی عورت کے لیے دیت واجب نہ تصور کرتے، جب یہ فرق ہوتا تو پھر قرآنی آیت کا معنی یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک نے آیت کے ذریعے مرد اور عورت دونوں کے لیے دیت کے واجب ہونے کو برابر کر دیا. لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اور بڑی بنیادی نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب قرآن اترا اس وقت مرد قتل ہوتا تب بھی دیت دی جاتی تھی، عورت قتل ہوتی تب بھی دیت دی جاتی تھی. تو دیت کے محض واجب ہونے میں عربوں میں کوئی فرق نہ تھا. کیا عرض کر رہا ہوں؟ قتل پر دیت کے محض واجب ہونے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہ تھا. تو جب عورت کی دیت کا کافر لوگ سرے سے انکار ہی نہیں کرتے تھے تو قرآن مجید کو پھر کیا ضرورت تھی کہ وہ عورت کی دیت کو واجب قرار دیتا؟ واجب تو اس شے کو قرار دیا جاتا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا. اگر ہم تاریخ عرب کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیت عورت کے لیے بھی مانتے تھے، دیت مرد کے لیے بھی مانتے تھے، دونوں کے لیے وجوب کی حضرت برابری مانتے تھے، اور جو فرق کرتے تھے فرق صرف مقدار کا کرتے تھے. عورت قتل ہوتی، مرد قتل ہوتا تو دیت پوری دی جاتی، اور عورت قتل ہوتی تو اس کو آدھی ذلیل مخلوق تصور کرتے ہوئے دیت آدھی دی جاتی. عورت کی دیت کی مقدار آدھی کرتے، مرد کی دیت کی مقدار مکمل کرتے. لیکن دونوں صورتوں میں دیت دیتے ضرور تھے، عورت کی بھی دیتے تھے مرد کی بھی دیتے تھے، لیکن مقداراً عورت کی آدھی کرتے تھے اور مرد کی مکمل کرتے تھے. قرآن آیا اس نے عرب کے دور جاہلیت کے غلط تصورات کی اصلاح کرنا چاہا. وہ فرق جو عورت کو زندہ دفن کر دینے کا تھا، جو عورت کو وراثت سے محروم کر دینے کا تھا، جو عورت کو نچلے درجے کی ذلیل مخلوق تصور کرنے سے متعلق تھا. عورت پیدا ہوتی عربوں کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی. یہ جو عورت کو انہوں نے اس طرح کا نچلی مخلوق تصور کر رکھا تھا، اسی وجہ سے اس کے خون کو بھی آدھا سمجھتے. مرد قتل ہوتا تو پوری دیت دیتے، عورت قتل ہوتی تو آدھی دیت دیتے. اسلام نے آ کر قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے دیت کے واجب ہونے کو فرق کو نہیں مٹانا تھا، چونکہ وجوب کا فرق موجود ہی نہیں تھا. قرآن نے دیتن مسلمتن الی علیہ کہہ کر جو فرق مٹایا وہ فرق ہی صرف مقدار دیت کا تھا. قرآن نے کہا کہ لوگوں سنو، مرد قتل ہوتا ہے تو تم پوری دیت دیتے ہو، عورت قتل ہوتی ہے تو اس کی مقدار آدھی کر دیتے ہو. سنو، ہم یہ حکم دیتے کہ کوئی مومن قتل ہو جائے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دیت مسلمۃ الی علیہ، اس کے ورثاء کو ایک ہی دیت دیا کرو. جو دیت مرد کے لیے دیتے ہو وہی دیت عورت کے لیے دیا کرو. تو قرآن نے مقدار کے فرق کو مٹا دیا، وجوب کے فرق کو مٹانا قرآن کا مقصود ہی نہ تھا. اب دیکھیے اس کا حوالہ جو میں نے حوالہ دیا کہ دور جاہلیت کے عرب عورت کی دیت کو آدھی اور مرد کی دیت کو پورا کرتے تھے. یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے
ڈاکٹر جواد